بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا کے تمام دوستوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آج یہاں منصورہ میں پورے پنجاب سے جماعت اسلامی کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان کے امراء، ان کی سیاسی کمیٹیاں، ان کی جو ٹیمز ہیں ان سب کو ہم نے انوائٹ کیا تھا اور پورا دن ہم نے ڈسکشن کیا ہے اور کچھ بنیادی فیصلے کیے ہیں، خاص طور پر پنجاب کے بلدیاتی ایکٹ اور اس کے انتخابات کے حوالے سے۔ آج تبادلے خیال کے بعد ہم اس بات پر مزید یکسو ہو گئے کہ پنجاب اسمبلی نے جو بلدیاتی ایکٹ پاس کیا ہے وہ ایک عوام دشمن، جمہوریت دشمن ایکٹ ہے اور اسے کالا قانون ہی کہا جائے گا، اس لیے کہ بلدیات کیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 140A بہت واضح طور پر یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ جس میں مالیاتی، سیاسی اور انتظامی اختیارات وہ تمام کے تمام منتقل کرنے ہوں گے مقامی بلدیاتی حکومتوں کو۔ آرٹیکل 140A میں بلدیاتی حکومت کا تذکرہ ہے، بلدیاتی اداروں کا تذکرہ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح وفاقی حکومت ہوتی ہے، صوبائی حکومت ہوتی ہے، بلدیات کی بھی حکومت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بات موجود ہے کہ جو اختیارات ہیں انہیں منتقل کیا جائے گا، صرف تفویض نہیں کیا جائے گا، ڈیلیگیشن آف پاور نہیں ہے بلکہ ٹرانسفر آف پاور ہے۔ یہ تمام صوبائی حکومتیں کرتی یہ ہیں کہ سارے کے سارے اختیارات جو عوام کے اختیارات ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پنجاب میں، اور انہوں نے بڑا نعرہ لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ وہ عزت تو ہم نے 2024 کے انتخابات میں دیکھ لی جو انہوں نے دی ہے، اور فارم 47 کی بنیاد پر یہ تشریف لے آئے ہیں سارے کے سارے، صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی۔ لیکن ہم مزید کام یہ کر رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب جیسے انتخاب کو بھی غیر جماعتی بنیادوں پہ کروا رہے ہیں، اور ایک یونین کونسل میں 9 کونسلر متناسب جو ہے وہ منتخب ہوں گے، یعنی ایک ووٹ ڈالا جائے گا اور 9 کونسلر بنیں گے، اور بجائے اس کے کہ یو سی کا چیئرمین اور وائس چیئرمین عوام کے ووٹ سے منتخب ہو، وہ بعد میں یہ کونسلر منتخب کریں گے۔ یعنی 9 وہ ہوں گے، 4 مزید، اور پھر یہ 13 مل کر جو ہے چیئرمین وائس چیئرمین منتخب کریں گے۔ اور پھر اسی طرح سے لاہور جیسے شہر کو بھی انہوں نے میٹروپولیٹن حکومت کا درجہ نہیں دیا بلکہ اس کو ایک ٹاؤن کا درجہ دیا ہوا ہے جس کا میئر ہوگا۔ اور اسی طرح انہوں نے جو مقامی حکومتوں کی اسپرٹ ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری ختم کر دی، اور فرمایا یہ گیا ہے کہ غیر جماعتی بنیاد پر منتخب ہونے کے بعد 1 مہینے کے اندر اندر کسی پارٹی کو جوائن کریں گے۔ گویا جو ہارس ٹریڈنگ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت، یعنی جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور وغیرہ وغیرہ پارٹیاں موجود ہیں، جو کام یہ سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ کا کرتے ہیں، انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں، جو کام یہ قومی اسمبلی میں کرتے ہیں اور صوبائی اسمبلی میں کرتے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام پنجاب کی 4000 یونین کمیٹیاں اگر پچھلی تھیں تو 4000 یونین کونسلوں میں انسانوں کی منڈی لگائیں گے یہ، اور خرید و فروخت کا یہ کام کریں گے جو جمہوریت کے اوپر شبخون ہے، کسی صورت میں بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں اور ہمیں توقع ہے کہ عدالت میں اس مسئلے کو سمجھا جائے گا، اور آئین میں بالکل سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ آئین کے برخلاف یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم عدالت سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئین کے مطابق فیصلہ دیں۔ لیکن ہم پاکستان میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک عوامی عدالت میں نہ جائیں کوئی سنتا بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم عوامی عدالت میں بھی جا رہے ہیں، اور 15 جنوری سے ہم ایک بڑا عوامی ریفرینڈم پنجاب میں شروع کریں گے، اور اس عوامی ریفرینڈم میں ہم لوگوں سے رائے لیں گے کہ آپ کو یہ ایکٹ چاہیے جس میں جمہوریت پہ شبخون مارا گیا ہو، تمام اختیارات چھین لیے گئے ہوں، بیوروکریسی کو ہر چیز کا مالک بنا دیا گیا ہو، اور عوام کے منتخب لوگوں کے پاس کوئی اختیار موجود نہ ہو، صوبائی حکومت اس کے پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہو، اور صوبائی حکومت کا مطلب ایک خاندان کا قبضہ ہے۔ یہ بادشاہت اور ملکہ راج ہے کیا کہ جس میں یہ لوگ سارے کے سارے اختیارات پر قابض ہو کر بیٹھ جائیں گے، ساری دولت ان کی، سارے اختیارات ان کے،
یہ نہیں چلے گا. اس لیے اگر کسی اور پارٹی کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس اہم مسئلے کو چھوڑ دیں. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ یہ بیسک ڈیموکریسی ہے جسے بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی حکومتیں کہا جاتا ہے. یہ جمہوریت کی نرسریز ہیں. اگر انہی پر قدغن لگا دیا جائے گا تو کیسے جمہوریت پنپ سکتی ہے؟ لہذا پنجاب کے 12 کروڑ سے زائد آبادی، اس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے جماعت اسلامی اس تحریک کو لے کر چلے گی. عوامی ریفرنڈم ہوگا اور گلی محلے کی سطح پر اور بستی بستی اور دیہات دیہات گاؤں گاؤں جائیں گے اور ہر طبقے سے رابطہ کریں گے. مرکزی سطح پر بھی ایک ریفرنڈم کمیشن بنائیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح سے صوبائی سطح پر جو ہمارے تنظیمی یونٹ بنے ہوئے ہیں اور ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں اور نچلی سطح تک بھی ہم یہ ریفرنڈم کمیشن بنائیں گے. اور اس میں ان افراد کو کہ جو معزز ہمارے شہری ہوتے ہیں، مختلف سول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وکلاء ہیں، علماء ہیں، جو بااثر لوگ ہوتے ہیں جن کی معاشرے میں سے ہوتی ہے، ان پر مشتمل ہم کمیشن بنائیں گے. صرف جماعت اسلامی کے لوگوں پر مشتمل کمیشن نہیں بنائیں گے تاکہ شفافیت اس میں موجود رہے. اور اس طرح کروڑوں لوگوں کی رائے ہم جمع کر کے پھر اس رائے کے بعد انشاءاللہ اسی اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے جس اسمبلی نے یہ کالا قانون پاس کیا ہے. اس قانون کو تبدیل کیا جائے اور اس قانون کو تبدیل کرنے کی آڑ میں انتخابات کا التوا بھی ہمیں نہیں چاہیے. 2014-15 سے لے کر اب تک کوئی بلدیاتی انتخاب نہیں ہوا. انتخاب ہوا اور 1.5 سال تک انہوں نے اختیارات ہی نہیں دیے تھے، سسٹم ہی شروع نہیں کیا تھا. سسٹم شروع ہوا تو پھر ماشاءاللہ ہوا یہ کہ نون لیگ کی حکومت جو کام کر رہی تھی وہی کام پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا، اور انہوں نے آ کر تو ان بلدیاتی اداروں کو ہی ختم کر دیا تھا کہ بھئی اب اس وقت جو ہے وہ معطل ہو گئے. پھر کورٹ میں گئے، پھر لڑائی لڑی لوگوں نے اور اس کے نتیجے میں وہ بحال ہوئے. پھر ان کی مدت ختم ہو گئی اور مدت ختم ہونے کے بھی 4-5 سال تقریباً ہو گئے ہیں اور انتخابات یہ نہیں کروا رہے. 6-6 7-7 دفعہ یہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک میں تھوڑی جزوی تبدیلی کر دیتے ہیں اور اس کے بہانے سے پھر مزید ٹال دیتے ہیں. لہٰذا اب یہ کام عدالت کا بھی ہے اور الیکشن کمیشن کا بھی ہے. عدالت نے الیکشن کمیشن سے پوچھا تھا، الیکشن کمیشن نے اپنے 85 نوٹس دکھا دیے، 85 نوٹس جو ہم نے پنجاب حکومت کو کہا ہوا ہے کہ الیکشن کراؤ. میں اس الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کا ایک ہی تو کام ہے کہ آپ الیکشن کرائیں گے، تو آپ ان کو تو نوٹس دے دیتے ہیں اور جو کاریگری کرنی ہوتی ہے وہ آپ پوری کر دیتے ہیں. فارم 47 آپ کس کے کہنے پہ جاری کرتے ہیں سب کو معلوم ہے. وہاں تو آپ پورا اختیار استعمال کرتے ہیں، عوام کی رائے ایک طرف ہوتی ہے، الیکشن کمیشن کی رائے دوسری ہوتی ہے. لیکن جہاں آپ کو کام کرنا ہوتا ہے وہاں آپ نوٹس دکھا دیتے ہیں. لہذا چیف الیکشن کمشنر سے بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ قانونی منشگافیاں نہ کریں، الیکشن کروائیں اور آئین کی اسپرٹ کے مطابق ہونا چاہیے. وہ رولز ہی نہیں بن پا رہے کہ جن رولز کے تحت یہ الیکشن ہوگا. لہذا عدالت کو ان کو ٹائم باؤنڈ کرنا چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں انتخابات ہوں بلدیاتی اور پورے اختیارات کے ساتھ ہوں. لہذا ہم عوامی ریفرنڈم 15 تاریخ سے شروع کریں گے اور پنجاب کی بستی بستی، قریہ قریہ، کوچہ کوچہ جائیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح سے پھر اسمبلی کا گھیراؤ بھی کریں گے جس کی ڈیٹ ہم ریفرنڈم کے بعد اناؤنس کریں گے. اور میں پنجاب حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو وہ اس طرح نہ سمجھے کہ جیسے کوئی سیاسی طور پر کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے اور آج بات ہوگی اور کل ختم ہو جائے گی. جماعت اسلامی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ، اور عوام کی ہم ترجمانی کریں گے. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ عوام کی ایک بڑی تعداد، خاص طور پر نوجوان، اس پورے عمل میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. ہم لوگوں میں یہ شعور پروان چڑھا رہے ہیں کہ جب تک اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں ہوں گے، عوام کے نچلی سطح پر منتخب لوگ با اختیار نہیں بنیں گے، یہ بیوروکریسی کا راج چلتا رہے گا. یہ فیصلے کرتے رہیں گے، یہ بھاری بھاری چالان کرتے رہیں گے. یہ جب چاہیں گے پتنگ بازی پر پابندی لگائیں گے اور جب چاہیں گے ہٹا لیں گے. یہ جب چاہیں گے آپ کو رگڑ دیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ قبضے کروائیں گے بھی اور قبضہ چھڑانے کے نام پر ناجائز طریقے سے لوگوں کے گھر گرائیں گے بھی، اور آپ تماشا دیکھتے رہیں گے اور وہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر راج کرتے رہیں گے. اس نوکر شاہی کے راج کو ختم کرنا پڑے گا. اسی لیے ہماری بدل دو نظام تحریک اب الحمدللہ آگے بڑھ رہی ہے. ہم نے اپنے اجتماع عام میں جس چیز کا اعلان کیا تھا وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں. اور بلدیاتی انتخاب اور اس کے اختیارات، یہ اس کا پہلا مرحلہ
ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پورے نظام کو بدلنے کی ہم جد و جہد تیز تر کریں گے. اس لیے کہ مسئلہ چہروں کا نہیں ہے، مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ پارٹی اور پارٹی کا جھنڈا اور پارٹی کا لیڈر، مسئلہ اس نظام کا ہے جو پاکستان پر مسلط ہے. یہ جو سول اور ملٹری بیوروکریسی، ان کے جونیئر پارٹنر جاگیردار اور وڈیرے اور خان اور سردار، ان کے معاون اور مددگار، یہ سارے کے سارے سرمایہ دار جن کے سرمایہ کی طاقت سے پورے انتخاب کو اغوا کر لیا جاتا ہے، یہ پورا عمل اب ختم کرنا پڑے گا. تعلیم لوگوں کو میسر نہیں آ رہی. یہ تعلیمی ادارے جو اسکولز ہیں یہ بلدیاتی حکومتوں کے ماتحت ہونے چاہیے. یہ جواب دینا، یہ بہت اپنی گورننس کی بات کرتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات پنجاب حکومت چلاتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی گورننس اتنی اچھی ہے تو پچھلے آپ نے 1 سے 2 سال میں 14,000 اسکول اس سے اپنی جان چھڑائی ہے اور آپ نے اس کو آؤٹ سورس کیا ہے. آپ کی گورننس کہاں ہے؟ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی نہ کریں؟ پرائیویٹ سیکٹر تو اب 60% سے زیادہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، لیکن جو سرکار کا کام ہے وہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ بات بھی پتا چلی کہ جتنے اسکول بھی آپ نے آؤٹ سورس کیے اس کی 90% صحیح نہیں چل رہا ہے، اور مزید 25,000 اسکول آپ آؤٹ سورس کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ آپ کی گورننس ہے. آپ بیسک ہیلتھ یونٹ سرکاری سطح پر نہیں چلا پا رہی ہیں اور آپ اپنا نام دے کر صرف آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہیں. آپ نے پی آئی اے کو جو ہے وہ فروخت کر دیا ایک جہاز کی قیمت کے برابر. قوم تو یہ سوال کرے گی نا، پہلے آپ اداروں کو تباہ کرتے ہیں، اس میں کرپشن کرتے ہیں، اس میں لوٹ مار کرتے ہیں، نااہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جعلی بھرتیاں کرتے ہیں، اور اس میں مقابلہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اور جس کی حکومت بنے اس کا کہ کس طرح بیڑا غرق کرنا ہے اور کھانا ہے. اور جب تباہ ہو جاتا ہے ادارہ تو پھر آپ قوم سے کہتے ہیں کہ پرائیویٹائز کیے بغیر گزارا نہیں ہے. بھائی پرائیویٹ ایئر لائنز بنائیے، لیکن سرکار کی ایئر لائن کو آپ نقصان کر کے بیچ دیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو آپ سے، کوئی سوال کرنے والا بھی نہ ہو. آپ سوال کریں تو آپ ادھر سے ادھر نکل جائیں. تو یہ کیا طریقہ، یہ کون سی گورننس ہے؟ اور جو اختیارات ہونے چاہیے ان اختیارات پہ بھی آپ قبضہ کر لیں، اتھارٹیز بنا کر قبضہ کر لیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام سندھ حکومت کرتی ہے پنجاب حکومت بھی اسی طرز پر اب چل پڑی ہے، اور اسی طرح وہ اتھارٹیز بنائے جا رہے ہیں. اور چونکہ یہاں حکومت کا نہیں بلکہ خاندان کا قبضہ ہے، وہاں بھی خاندان کا قبضہ ہے، تو اس طرح چند ہاتھوں میں یہ جو ہے وہ راج آ جائے اور سب لوگ جو ہیں ان کے غلام بن جائیں اور یہ پوری طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو ہینڈل کریں، تو یہ تو سلسلہ اب نہیں چلے گا انشاءاللہ. اس لیے جماعت اسلامی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اس تحریک کو آگے لے کر چل رہی ہے. اگرچہ کہ آج ہماری زیادہ تر فوکس بلدیاتی انتخاب اور اس کے عوامی ریفرنڈم اس پر ہے، لیکن میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں جو اسرائیل نے ایک ہرزہ سرائی کی ہے کہ اپنے طور پر ایک صومالی لینڈ کے نام سے ایک جگہ متعین کر کے اس کو ایکسیپٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، یہ در حقیقت وہ اس کا پورا ایجنڈا ہے جس کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے، ٹرمپ کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب مسلم دنیا کو تقسیم در تقسیم کریں اور ایک نیا نو آبادیاتی نظام مسلط کریں. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان جسے لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے وہ اس وقت ٹرمپ کا دمچھلہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. حکمران اس کی خوشامد میں لگے ہوئے ہیں، اس کی چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں، اور اس چاپلوسی سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مقام ملے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ مقام مل جائے، لیکن پاکستان کی عزت اس میں نہیں ہے کہ ہم اپنے وقار کا سودا کر کے خوشامدیں کرنا شروع کر دیں. اور ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کا یہ منصوبہ کہ پاکستانی فوج کو گھسیٹا جائے اور غزہ میں لا کر حماس کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے، یہ کسی صورت میں بھی یہ ایجنڈا قابل قبول نہیں ہے. پاکستان کو اس کا انکار کرنا چاہیے. اس لیے یہ کہنا کہ ہم حماس کو ڈسارم نہیں کریں گے، جب آپ غزہ میں موجود ہوں گے اور آپ سے یہ کہا جائے گا اور ٹرمپ اس کی پوری نگرانی کر رہا ہوگا اور آپ سے کہا جائے گا آپ امن قائم کریں، تو کیا آپ اسرائیلی فوج سے لڑیں گے؟ اتنی ہمت ہوتی تو آپ پہلے ہی کچھ نہ کچھ کر چکے ہوتے. ہم تو 73 میں بھی ہمارے پائلٹ جا کر کسی کی شام کی طرف سے اور اردن کی طرف سے 67 میں ہم لڑیں، لیکن ابھی تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن آپ بجائے اس کے کہ اسرائیل سے لڑنے کی ہمت پیدا کریں، آپ تو وہ کام کریں گے جس کا فائدہ اسرائیل کو ہوگا. تو کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. اور
ہم پوری پاکستانی قوم کی طرف سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات اسرائیل کو طاقت پہنچانے کا سبب بنیں گے. قوم کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں. صاف صاف بات ہے کہ پاکستان کی افواج اس لیے نہیں ہے کہ وہ جا کر اسرائیل کے خدمتگار بنے اور حماس اور فلسطینیوں کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جائیں، بلکہ پاکستان کی افواج کی اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ملک کا دفاع کریں. کشمیر کا محاذ ہمارا پوری طرح موجود ہے. بھارت جو ہے وہ جاریت کرنے کے لیے دوبارہ تیاری کر رہا ہے. اسی طرح سے ہمارے پانیوں پر اس نے جو کارروائیاں کی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے حکومت واضح طور پر سامنے نہیں آ رہی ہے. کشمیر میں اس وقت مسلسل جو ہماری بستیاں ان کو تاراج کیا جا رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس محاذ کو سنبھالیں اور سیکیورٹی کے لیے اور دفاع کے لیے کام کریں، ہم اگر یہ کام کریں گے کہ ہم امریکہ کے خدمتگار بنیں گے تو یہ پاکستانی قوم کی توہین ہوگی. لہذا جماعت اسلامی کا بہت واضح موقف ہے کہ یہ کام پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے اور اپنی فوج غزہ نہیں بھیجنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. جی کوئی سوال؟ جی دیکھیں، عدالتوں کو انصاف دینا چاہیے. بنیادی بات یہ ہے کہ بھائی اب جو بھی ہے ہیں تو یہی عدالت ہے نا، گئے ہوئے ہم اس میں، اور اب تک کی پروسیڈنگ تو بہرحال ایسی ہے کہ جس میں پنجاب حکومت کے پاس تو کوئی جواز ہی نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہ جو سوال کرتے ہیں وہ ٹائیں ٹائیں فش. الیکشن کمیشن سے پوچھتے ہیں وہ بے بس، اور حکومت سے پوچھتے ہیں وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے. اب آپ بتائیں کہ غیر جماعتی بنیاد پر یو سی کا انتخاب کرانے جا رہے ہیں اور پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ تو ہم چونکہ 1 مہینے بعد کسی جماعت کو جوائن کر لے گا کوئی، تو لہٰذا یہ تو جماعتی بنیاد ہے. اب اس پہ کیا کہیں ہم؟ یعنی یہ کتنا بیوقوف بنانے والا عمل ہے. تو عدالت انشاءاللہ مجھے توقع ہے کہ جو پروسیڈنگ جس طرح سے چل رہی ہے اسی طرح فیصلہ بھی آئے گا جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. لیکن میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ عوامی عدالت تو ہم لگائیں گے. جو جمہوری ہمارا حق ہے، جو ہمارا آئینی حق ہے، جو سیاسی حق ہے، وہ تو ہم استعمال کریں گے اور حکومت پر دباؤ ڈالیں گے کہ کسی طرح یہ جو عوام کا حق مار رہے ہیں اس سے باز آ جائیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لاہور میں تو انہوں نے کیا یہ ہے کہ اس کو ایک ٹاؤن کا درجہ دے دیا ہے پورے لاہور کو. اب 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا یہ شہر ہے اور اس کو آپ ایک ٹاؤن کا درجہ دے دیں، اس کو میٹروپولیٹن گورنمنٹ بھی نہ بنائیں، اور سارے اختیارات پہلے ہی صوبائی حکومت نے مختلف اتھارٹیز بنا کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور بیوروکریسی کو با اختیار بناتے چلے جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کے نتیجے میں اس انتخابات کا پھر فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخاب کروانا بھی ہے اور عوام کا اختیار دلوانا بھی ہے. یہ کر لیں پھر صبح. دیکھیں، ہمارا موقف تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات انسان کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ ہے. اگر حکومت کسی بھی ایک اس حکومت کی اجازت یا ایکٹ کے نتیجے میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں تو پھر جانوں کی قیمت پہ تو کوئی بھی تفریح نہیں ہو سکتی نا. البتہ دنیا بھر میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پر لوگ جو ہیں وہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں، بعض جو ہیں وہ کھلی جگہوں کے اوپر مقابلے کرواتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، ایک کوئی کھیل ہے اس کو ہونا چاہیے، لیکن انسانی جان کی قیمت پہ تو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی نا. لہٰذا ہم نے جس طرح بلدیاتی اس پر مشاورت کر کے ہم عدالت میں گئے. میں ضیاء الدین انصاری صاحب سے کہوں گا کہ اس پر آج کل میں ہی کوئی مشاورت کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ عدالت میں جا کے رکوایا جا سکتا ہے یا اس کو ریگولرائز کروایا جا سکتا ہے تو اس پر آپ کر لیجئے. ٹھیک ہے جی. نہیں، یہ سب بلدیاتی الیکشن کی تیاری ہی ہے اور یہ سارے کام سائملٹینیس کرنے کے ہیں، متوازی کرنے کے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں اس میں یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ جماعت اسلامی بات کر رہی ہے بنیادی اور عوامی. ہمیں تو نہیں معلوم کہ ابھی کون جیتے گا کون ہارے گا. ہم تو بات عوام کے حق اور اختیار کی کر رہے ہیں اور ہم بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے. ہم پنجاب کی 100% یونین کونسل میں الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ، 100% انشاءاللہ. اور جماعت اسلامی ایک پوری طاقت کے ساتھ سامنے آئے گی. اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی کامیابی حاصل کرے گی. لیکن اس وقت یہ ایشو نہیں ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. دیکھیں نا، ان پارٹیوں کو تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی بااختیار نہیں بناتے، یہ اپنے لوگوں سے بھی خوف زدہ ہیں. اگر نون لیگ
سمجھتی ہے کہ وہ بہت زبردست طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہے، تو بھائی کیوں نہیں اختیار دے دیتے اپنے لوگوں کو؟ تو یہ اس میں تخصیص بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ اس کام میں ساری پارٹیاں ایک ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، کوئی نیچے کی سطح پر اختیار نہیں دینا چاہتا۔ آپ کے پی کا دیکھ لیں، وہاں بھی سارے اختیارات بیوروکریسی کے پاس ہیں، وہاں بھی لوگوں کو اختیار نہیں ملا ہوا، لوگ چلا رہے ہیں وہاں بلدیاتی نمائندے کے یار ہمیں تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں مل رہے ہمیں۔ سندھ کا حال تو پتہ ہی ہے آپ کو۔ دیکھیں یہ عوامی ریفرنڈم کا مطلب یہ ہے کہ ہم عوام کی جینون رائے لیں گے، ہم کوئی پاکستان کا الیکشن کمیشن تھوڑی ہے جو جعلی طریقے سے فارم 47 پہ لوگوں کو بناتے ہیں، یہ جماعت اسلامی کا ریفرنڈم کمیشن ہوگا جو جعلی انتخاب نہیں کرائے گا بلکہ اصلی اور جینون طریقے سے لوگوں کی رائے لے گا، اور جب لوگوں کی رائے کروڑوں کی تعداد میں آئے گی تو اس کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے، ایک طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عوام کی رائے میں ایک طاقت رکھی ہے، تو جو کام حکومتیں نہیں کر رہی اور الیکشن کمیشن نہیں کر رہا تو ہم گھر پہ تو نہیں بیٹھ سکتے نا، ہم کریں گے اور انشاءاللہ اس عوامی رائے کے ساتھ پھر اپنے اس پریشر کو بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔